دے گا، پوچھے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دور، سرکار غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے میں مسجد گیا، مسجد کی الماری سے قرآن اٹھایا، اور قرآن جیسے ہی میں نے کھولا نا اس میں گرد نکلی۔ جب قرآن کے اوراق پر گرد پڑے ہوئے تھے میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے قرآن کھولا تو قرآن بول پڑا کہ شیخ مجھے ہاتھ مت لگا، شیخ مجھے ہاتھ مت لگا۔ میں نے کہا کیوں؟ قرآن کہنے لگا شیخ زمانہ گزر گیا ہے، الماریوں میں پڑا ہوں، الماریوں میں پڑا ہوں، مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھتا تک نہیں ہے، مجھے کوئی چھوتا تک نہیں ہے، گرد و غبار میرے جسم پر پڑے ہیں۔ قرآن بول رہا ہے شیخ میں نے رب کی بارگاہ میں شکایت لگا دی ہے کہ مالک یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں نعمتیں دیتا ہے اور یہ تیرے قرآن کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہے، تو اس وقت تک انہیں نعمتیں مت دینا جب تک کہ تو ان سے حساب نہیں کر لینا۔ شیخ مجھے ہاتھ مت لگا، ہاتھ مت لگا، اللہ تعالیٰ سے میں نے شکایت لگا دی ہے، جب تک تو ان سے حساب نہیں دے رہے گا انہیں نعمتیں نہیں دے گا۔ مسلمانوں ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، مسجد کی الماریوں میں پڑے ہیں، آپ جا کر کے گھر دیکھو، آپ کی گھر کے الماریوں میں قرآن ہوں گے، اس پر گرد و غبار پڑے ہوں گے، دیکھ لینا کیوں پڑے۔ ہمارے کپڑے پر تو نہیں پڑے ہوتے ہیں نا، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس پر گرد و غبار نہیں پڑتے ہیں، قرآن پر کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں۔ زمانہ گزر گیا، کبھی کسی کی مسجد ہوئی تھی تو قرآن اٹھا کھولا تھا میں نے، زمانہ گزر گیا قرآن پڑھنے کا، قرآن کھولنے کا، قرآن چھونے کا جی ہی نہیں چاہتا، موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ہم اتنا بزی ہو گئے، اپنی لائف کو دنیا میں اتنی بزی کر دیا ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ۔ مسلمانوں میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، حضور تو یہاں تک فرماتے تاکید کہ میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت بنا لیا کرو، رونے جیسی صورت بنا لیا کرو کہ اچھوں کی نقل بھی اللہ کو پسند آتی۔ حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوشش کے باوجود بھی اگر رونا نہ آئے اللہ کے خوف میں تو پھر کیا کرے؟ داتا علی حجویری نے فرمایا کہ پھر تو اپنے مقدر پر رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے، اتنے دل تمہارے پتھر کی طرح ہو گئے کہ تمہیں اللہ کے کلام کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رونا نصیب نہیں ہوتا، رونا نصیب نہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی فی خشیۃ اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو آنکھ اللہ کی خشیت اور خوف میں روتی نہیں، آنسو نہیں بہاتی، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور مولا روم بور پڑے کہ سنو جس جگہ پانی بہتا ہے نا اس جگہ سبزے اگتے ہیں، سبزے، اور جس جگہ اشکوں کی برسات ہوتی ہے، اشکوں کے پانی بہتے ہیں، اس جگہ اللہ کی رحمت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں میرے غلاموں قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں، تو گویا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو براہ راست فیض دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کتاب قرآن ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، براہ راست رب کی بارگاہ سے مصطفیٰ کی وسیلے سے فیض ہم کو منتقل ہو رہا۔ علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو بھی پڑھا کرو، خالی قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے کا دل بھی مصطفیٰ کریم کے قلب انور سے معلق ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، حضور کے دل سے قرآن پڑھنے والے کے دل کا تعلق مل جاتا ہے۔